السلام علیکم ناظرین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے حال ہی میں گوادر کا دورہ کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ اور اہمیت ہے؟ جس جگہ اور پروجیکٹ پر چائنا پیسہ لگا رہا ہے، وہاں امریکی ایمبیسڈر کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ سی پیک کے لیے کوئی سیٹ بیک ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس ڈیولپمنٹ پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ڈونلڈ بلوم کو گوادر کا دورہ کرایا گیا، جہاں پر انہیں اس پورے ایریا کے بارے میں بریفنگ دی گئی، اسپیشلی جو ٹریڈ پوٹینشل ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا گیا۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بلوچستان کے درمیان کامیاب تعلق کی طویل تاریخ ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے مزید پاکستان امریکہ مستقل اور مضبوط شراکت داری کے تحت بلوچستان کے عوام کے ساتھ امریکہ کے عزم کو اجاگر کرنے کے لیے گوادر کا دورہ کرتے ہوئے علاقائی ترقی، تجارت اور تجارتی تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے مواقع کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے دوران ڈونلڈ بلوم نے وہاں کچھ ضروری ملاقاتیں بھی کی۔ گوادر کے چیمبر آف کامرس سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ بلوم نے پاک امریکہ بائی لیٹرل تجارت کو بڑھانے پر اتفاق کیا کہ کس طرح گوادر کو امریکہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اپنے دورے کے دوران سفیر ڈونلڈ بلوم نے سیاسی رہنماؤں، گوادر کے ایوان و صنعت اور تجارت کے نمائندوں سمیت حکومتی اور نجی شعبے کے مختلف رہنماؤں سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بلوچستان کے معاملات میں امریکہ کی شمولیت چاہتے ہیں، مثلاً معیشت اور سیکیورٹی میں وہ گوادر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ امریکہ کی شمولیت چاہتے ہیں۔ اس موقع پر امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بلوچستان کے درمیان کامیاب تعلق کی طویل تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد امریکہ نے خوراک اور اشیاء ضروری رقم کے ذریعے 6,61,000 افراد کی مدد کی اور 90,000 بچوں کو بھوک کے خطرے سے نکالنے کے لیے کھانا فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے دوران بلوچستان میں امریکی مدد سے 41 صحت کے مراکز کی کامیابی سے تجدید کی گئی۔ ڈونلڈ بلوم کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم کے میدان میں بھی امریکہ کی مدد سے بیوٹمز اور سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی میں پروگراموں کو بھی فروغ دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی تعاون سے بلوچی زبان اور مختلف دوسری زبانوں کی تدریس اور تعلیمی مواد کو ترقی دے کر آئندہ نسل کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے بھی کافی کوششیں کی گئی۔ حکومتی اور کاروباری رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں میں سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاک امریکہ سبز اتحاد فریم ورک پر بھی بات کی، جو کہ دونوں ملکوں کو مل کر ماحول، توانائی، پانی اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خاص طور پر بلوچستان سمیت سارے پاکستان کو ماحولیاتی مسائل سے نپٹنے کی استعداد بڑھانے، متبادل توانائی اور یکساں معاشی ترقی کو فروغ دینے پر اناج فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبز اتحاد پروگرام کے تحت 12,000 کسانوں کو امریکی مدد فراہم کی گئی، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور 2,000 ایکڑ رقبے پر بہتر ٹیکنالوجی اور انتظامی طریقوں کو بروئے کار لا کر پیداوار میں اضافہ کیا گیا اور نقصانات میں کمی لائی گئی۔ سیاسی رہنماؤں سے اپنی ملاقات میں امریکی سفیر نے بلوچستان کی ترقی کے لیے معاشی، افواج سے متعلق تیاری و مدد اور سیکیورٹی سمیت دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے امریکی اعانات کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایسے اقدامات کا بھی ذکر کیا جن کے ذریعے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے اپنے یہاں ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے۔ گوادر کے ایوان و صنعت و تجارت کے وفد سے ملاقات میں سفیر ڈونلڈ بلوم نے خطے میں کاروبار، نقل و حمل، سیاحت، ماہی گیری اور سمندر سے متعلقہ معاشی شعبوں میں امریکی تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے مواقع پر بات چیت کی۔ امریکی سفیر سے ملاقات کے دوران ایوان و صنعت و تجارت کے وفد نے انہیں بتایا کہ کس طرح پاکستان کی قیادت میں تمام گروہوں کی شمولیت سے کاروباری تعلقات کو فروغ دے کر بلوچستان بھر میں روزگار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح کاروباری تعلقات کو وسعت دے کر بلوچستان میں تکنیکی مہارتوں میں اضافے اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے دلچسپ بات جو تھی اس دورے کی وہ یہ کہ امریکی سفیر نے گوادر کی بندرگاہ کا دورہ کیا، جس کو چائنیز نے تعمیر کیا ہے اور جس میں زیادہ انویسٹمنٹ چائنا کی ہے۔ اس وقت گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین پسند خان بلیدی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ملاقات کے دوران امریکی سفیر کو بندرگاہ کے آپریشنز اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی کہ گوادر کس طرح دنیا میں ٹریڈ ہب بن سکتا ہے۔ ناظرین، گوادر بندرگاہ علاقے میں ریجنل ٹریڈ کا مرکز بننے کی استعداد رکھتی ہے۔ یہ بندرگاہ چائنا، سینٹرل ایشیا اور ایران سب سے کنیکٹ کرتی ہے اور سب کے درمیان کا راستہ ہے، جس پر امریکی سفیر نے پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی گوادر پورٹ کو امریکہ سے منسلک کرنے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی کہ جو پاکستان اور امریکہ کی ٹریڈ ہے وہ یہاں سے گوادر سے ہو۔ اس کے علاوہ
डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तानी नेवी के मगरबी कमांड से मुलाकात की, जिसमें अमेरिकी सफ़ीर ने इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया और आने वाले सालों में शराकत दारी जारी रखने पर जोर दिया। नाज़रीन, ये एक बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है कि जहाँ पे जहन में ग्वादर का नाम आता है वहाँ चाइना का नाम आता है, और जो सी पैक हमने चाइना के साथ मिलकर शुरू किया था उसका नाम भी पाक चाइना इकनॉमिकल कॉरिडोर, जिसका ग्वादर हब था। तो जहाँ पर सारी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पर अमेरिकी सफ़ीर आज कल फिर रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 1-1.5 साल के दौरान अमेरिकी सफ़ीर पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में काफ़ी सरगर्म रहे हैं। इस दौरान उन्होंने IG पंजाब, चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की और अब ये ग्वादर भी पहुँच गए हैं। इस बात का तो हम सबको पता है कि चाइना और अमेरिका की एक ग्रेट स्ट्रेटजिक गेम जारी है, जिसमें वो दुनिया के हर रीजन, हर मुल्क से चाहते हैं कि वो उनकी तरफ आए। जैसा कि हाल ही में चाइना ने सऊदीया और ईरान को आपस में इकट्ठा किया, एक दूसरे के करीब किया। इसके पीछे एक ही मकसद है कि वो चाइना के करीब हों, वो लॉन्ग टर्म डील्स चाइना के साथ करें। इसके अलावा चाइना यूरोप में डील्स कर रहा है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी चाइना डील्स कर रहा है। इसके अलावा अफ्रीका तक चाइना डील्स कर रहा है। इस तरह अमेरिका भी हर रीजन में, हर मुल्क में जाकर अपने पार्टनर और नॉन पार्टनर को खुश करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह चाइना और अमेरिका की एक कोल्ड वार जारी है, जैसे पहले सोवियत यूनियन के ज़माने में होती थी, जिसमें आधी दुनिया सोवियत यूनियन के साथ थी और आधी अमेरिका के साथ। तो अब जितने भी ममालिक हैं उन्होंने अपनी आधी डील्स चाइना के साथ रखी हुई हैं और आधी डील्स अमेरिका के साथ। तो इन दोनों सुपर पावर्स की कोशिश होगी कि सब ममालिक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। इस तरह नाज़रीन, पाकिस्तान भी इसकी ज़द में आ रहा है, पाकिस्तान भी इसका शिकार बन रहा है। जैसा कि आप देखें कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान चाइना की कोलैबोरेशन की बात होती है। इस तरह हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में किस तरह अमेरिका ने भारत को इस इलाके में अपना कैपिटल बना लिया है। इस तरह एक्सपर्ट्स इस पर कहते हैं कि पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट चाइना के साथ बनती है, लेकिन अमेरिकी सफ़ीर इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट अमेरिका के साथ हो। लेकिन दूसरी तरफ चाइना अभी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, उसने अभी पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है। उन्होंने लॉन्ग टर्म वाली विजन भी अपनी अभी जारी रखी हुई है कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म विजन में कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है चाइना के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का समझना होगा। पाकिस्तान बहुत अहम लोकेशन पर वाक़ मुल्क है, ये एक सेंटर है हमारा। पाकिस्तान के एक तरफ इंडिया और चाइना है और मगरिब में मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया है, जिससे एक बहुत आइडियल लोकेशन बनती है। जिस तरह इंडिया फ़ायदा लेता है मशरिक़ और मगरिब दोनों साइड से, इस तरह पाकिस्तान को भी अपनी अहमियत को समझना होगा ताकि पाकिस्तान भी दोनों साइडों से फ़ायदा ले सके। लेकिन हमें लगता है कि हमारे विजन में कोई कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, जिसकी वजह से हम क्लियर ही नहीं कर पाते कि हमें चाइना से कितना फ़ायदा लेना है और अमेरिका से कितना। नाज़रीन, आपके ख्याल में डोनाल्ड ब्लूम का ग्वादर का दौरा क्या सी पैक के लिए एक सेटबैक है या बस नॉर्मल डेवलपमेंट है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।